नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सैयद आसिम अली और आज का हमारा मौजू है रोज़ों के हवाले से, रमज़ान के हवाले से। आज हम बात करेंगे रोज़ा और सर का दर्द, यानी दर्द सर पे आज इंशाअल्लाह बात होगी, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि रमज़ानों में शुरू दिनों में ख़ास तौर पे सर का दर्द बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मुख्तलिफ़ लोगों में ख़ास तौर पे जिन लोगों को सिगरेट की आदत होती है, जिन लोगों को चाय ज़्यादा पीने की आदत होती है, जिन लोगों में मुख्तलिफ़ किस्म के दीगर नशे आवर अशिया जैसे पान, सिगरेट, बीड़ी, इस किस्म की अशिया के इस्तेमाल की जिनको आदत होती है, तो उन लोगों को ख़ास तौर पे सर का दर्द परेशान करता है। और साथ ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी आदत नहीं होती सुबह नाश्ता करने की, उन लोगों में भी देखा गया है कि सर का दर्द ख़ास तौर पर रोज़ों में उनको इस हवाले से परेशानी का बाइस बन जाता है। तो आज हम बात करेंगे सर के दर्द के हवाले से कि इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, ख़ास तौर से रमज़ानों में सर के दर्द की क्या वजूहात हो सकती हैं, रोज़ों में जो ख़ास तौर पर सर का दर्द होता है इसकी वजूहात पे बात करेंगे, और फिर साथ ही वो एहतियातें जिनको अपना कर इस सर के दर्द से बचा जा सकता है, और एक बेहतरीन एक नबवी नुस्खा जिस पे अमल करके हम न सिर्फ ये कि आधे सर के दर्द से बल्कि पूरे सर के दर्द से भी बच सकते हैं। और अगर इस नुस्खे को, इस नबवी नुस्खे को अपनी ज़िंदगी में अपना लें तो मुझे उम्मीद है कि न सिर्फ ये कि सर के दर्द से हम बच सकते हैं बल्कि बहुत सी सर की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से भी हम इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे, इससे हिफाजत हम इंशाअल्लाह पाएंगे। इस पर भी इंशाअल्लाह बात होगी। फिर इसके अलावा तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी अद्वियात हैं जिनको इस्तेमाल करके हम सर के दर्द से बच सकते हैं, कौन सी अद्वियात को इस्तेमाल करना बैरूनी तौर पर मुफीद साबित होता है, कौन सी अद्वियात को अंदरूनी तौर पे यानी बतौर ग़िज़ा या बतौर दवा के इस्तेमाल किया जाए तो उससे हम सर के दर्द से बच सकते हैं। इस पर भी इंशाअल्लाह बात होगी। और बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि सर का दर्द रोज़े की वजह से हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा सोचना भी गलत है। और रोज़े के हवाले से सही अहादीस का ये मफ़हूम है कि रोज़े से सेहत मिलती है, रोज़े से बीमारी नहीं होती। रोज़ा बीमारी को ख़त्म करता है, रोज़ा बीमारी को दूर करने के लिए मुआविन है, और रोज़े से बीमारी को तर्क किया जाता है, रोज़े को बीमारी से छुटकारा हासिल किया जाता है। बीमारी से रोज़ा बीमार नहीं करता बल्कि रोज़ा बीमारियों को दूर करता है। इसी तरीके से जो एक आम कॉन्सेप्ट है कि मैंने रोज़ा रखा था इस वजह से सर में दर्द हो रहा है, तो ये कहना भी गलत है, इस तरह से नहीं कहना चाहिए। बल्कि एक हदीस का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा रखो सेहतयाब हो जाओगे, रोज़ा रखो सेहतयाब हो जाओगे। दुर्र मंसूर की ये रिवायत है, और जिसको जिल्द नंबर 1 में, जिल्द अव्वल में बयान किया गया, सफ़ा नंबर 441 पे। और इस हदीस को जब हम समझते हैं तो इसका मफ़हूम हमें यही मिलता है कि रोज़ा रखेंगे तो हमें सेहत नसीब होगी, रोज़ा रखने से सेहत मिलती है, जिस्म तंदुरुस्त और तवाना होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जिस्म से दूर हो जाती हैं, और साथ ही जिस्म को अपने आप को प्योरीफाई करने का मौका मिलता है, फासिद मादों को जिस्म से निकालने का, जिस्म को साफ़ सुथरा करने का, बीमारियों से निजात पाने का एक मौका फराहम किया जाता है। ये पूरा जो महीना होता है रमज़ान का, ये बाबरकत महीना, ये आपको ये सहूलत फ़राहम करता है। और इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर के दर्द के हवाले से एक हदीस का मफ़हूम मैं चाहूँगा कि अपने नाज़रीन को बयान करूँ, और अगर स्क्रीन पे हमें वो हदीस मुहैया की जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हज़रत सलमा उम्मे राफ़े से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कभी दर्द सर होता तो आप अपने सर पर मेहंदी का लेप करते, यानी मेहंदी का प्लास्टर चढ़ाते या मेहंदी का लेप करते और फरमाते कि ये सुदा यानी दर्द सर के लिए अल्लाह के हुक्म से नाफ़े है, यानी कि अल्लाह के हुक्म से फ़ायदेमंद है। इब्ने माजा हदीस नंबर 3502। इस हदीस को समझते हुए मेहंदी का इस्तेमाल करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अल्लाह के हुक्म से नाफ़े है, यानी कि अल्लाह के हुक्म से फ़ायदा देने वाली है। मेहंदी का ये एक अहम जो फ़ायदा बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें,
کہ مہندی کو استعمال کرو. مہندی کو استعمال کرنا اللہ کے حکم سے درد سر کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. یہاں مزید انشاءاللہ اپنے موضوع پر بات کرتے ہیں، لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ٹھیک ہے، کال ڈراپ ہو گئی ہے. اور ہم بات کر رہے تھے مہندی کے حوالے سے کہ مہندی کا استعمال کرنا یہ سنت نبوی بھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر میں درد ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہندی کا لیپ فرمایا کرتے. سر پہ مہندی لگانا سنت ہے، تو مہندی کا لیپ فرمایا کرتے اور پھر فرمایا کرتے کہ یہ اللہ کے حکم سے سر کے درد کے لیے، صداع سر کا درد کو کہا جاتا ہے، صداع کے لیے اللہ کے حکم سے نافع ہے، یعنی اللہ کے حکم سے یہ سر کے درد کو دور کرتی ہے. اسی طرح سے اگر روزوں کے دوران میں جن لوگوں کو سر کے درد کی کیفیت ہوتی ہے، سر کے درد کی شکایت بیان کرتے ہیں، تو اگر میسر ہو کہ سر کے درد کے لیے ان کے لیے پاسبل ہو مہندی لگانا، تو وہ مہندی کا استعمال کر سکتے ہیں. روزے کے درمیان میں بھی، روزے کے دوران میں بھی مہندی استعمال کی جا سکتی ہے. اور اگر شام میں روزے کے بعد بھی اگر استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو اس کو استعمال کرنا یہ سر کے درد کو دور کرتا ہے. خاص طور سے سر کے درد کے لیے اطباء کرام نے بھی اس کو بیان کیا گیا کہ خاص طور سے وہ سر کا درد جو کہ گرمی کی وجہ سے ہو رہا ہو، گرمی کے موسم میں ہو رہا ہو، اس کے لیے مہندی کا استعمال بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے. اور ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کا استعمال کیا جائے کہ اس کو سر پہ لیپ کر لیا جائے، پیس کر اس کو لگا لیا جائے، تو یہ بھی فائدہ مند ہوتا ہے. اور ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ مہندی کے 5 پتے یا 3 پتے رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیجئے اور صبح سحری کے وقت میں اس پانی کو سحری کے طور پہ استعمال کر لیجئے. تو اس سے بھی جن لوگوں کو سر میں درد کی شکایت ہوتی ہے خاص طور کے گرمیوں میں، تو انشاءاللہ وہ اس سر کے درد سے محفوظ رہیں گے. اس پہ مزید انشاءاللہ بات کرتے ہیں، لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. صاحب جی میں مہک بول رہی ہوں لاہور سے. مہک بات کر رہی ہیں؟ جی لاہور سے. ہاں جی. جی مہک صاحبہ فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی مجھے نا جوڑوں کی درد ہے، مجھے گینٹھیا ہے، مجھے بواسیر بھی ہے. جوڑوں میں درد ہے اور بواسیر ہے، مجھے جوڑوں میں درد ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے جگر میں چربی ہے اور میدا میرا خراب رہتا ہے، پیٹ میرا پھول جاتا ہے. اچھا آپ یہ بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 40 سال ہے. عمر آپ کی 40 سال ہے. جی ٹھیک ہے مہک صاحبہ، آپ میرے ساتھ رہیے، انشاءاللہ میں آپ کو اس حوالے سے بتاتا ہوں. آپ یہ بتا دیجیے کہ آپ کو شوگر یا بلڈ پریشر تو نہیں ہے؟ جی میری بات سنیں، مجھے کولیسٹرول بہت زیادہ ہو جاتا ہے. کولیسٹرول زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا یہ بتائیے جی آپ کو شوگر یا بلڈ پریشر تو نہیں ہے؟ منگوائی ہے وہ جو میں خود ٹیسٹ منگوائی ہے، میں ڈاکٹر کی بھی دعا کرتی ہوں، یہ بھی استعمال کر سکتی ہوں. ہاں ٹھیک ہے، میں آپ کو اس حوالے سے بھی بتا دیتا ہوں. آپ مجھے یہ بتا دیجیے آپ کو شوگر یا بلڈ پریشر تو نہیں ہے؟ جی مجھے نا کبھی کبھی ہو جاتا ہے، کم بھی ہو جاتا ہے، زیادہ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے چلیں، ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ رہیے، انشاءاللہ میں آپ کو اس حوالے سے بتاتا ہوں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی فیصل بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی فیصل صاحب فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ اچھا کائنڈلی سر، مجھے نا موسٹلی ڈپریشن رہتا ہے. ٹھیک ہے. گھبراہٹ سی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اور حالات کو مینیج نہیں کر پاتا میں، خوف سا رہتا ہے چیزوں سے، کچھ چیزوں سے خوف سا آنے لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور گھبراہٹ بہت زیادہ رہتی ہے مجھے. ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیے فیصل صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی میری عمر ہے راؤنڈ اباؤٹ 31 سال. 31 سال. ٹھیک ہے. اور یہ عارضہ آپ کو کب سے ہے، کتنے عرصے سے ہو رہا ہے؟ یہ میں تقریباً 1.5 سال سے فیس کر رہا ہوں اسے. 1.5 سال سے. آپ کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے؟ جی میں بینکر ہوں. بینکر ہیں. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے بتاتا ہوں. جی کائنڈلی سر بتائیے گا، میں بڑا پرابلم میں اس کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کرے. آپ میرے ساتھ رہیے، انشاءاللہ آپ اس حوالے سے بتاتے ہیں. اور ہمارے ساتھ کالر تھیں مہک صاحبہ لاہور سے. انہوں نے اپنے مرض کے حوالے سے پوچھا، جوڑوں میں درد بھی ہے اور بواسیر بھی. گنٹھیا، جوڑوں کے درد اور بواسیر، ان دونوں کے لیے ایک بہترین مرکب، ایک بہترین دوا، ایک غذا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ اس کو استعمال کرو. اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اس کو استعمال کرو کہ یہ جوڑوں کے درد کو دور کرتی ہے اور ساتھ ہی بواسیر کو نافع ہے. ایک بہترین دوا ہے، ایک بہترین غذا ہے
میں چاہوں گا کہ آپ اس کو استعمال کریں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کے استعمال کرنے سے بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ انشاءاللہ میں اس کو آپ کو اس حوالے سے مزید ڈیٹیل میں بتاتا ہوں اور اس کے استعمال بھی انشاءاللہ بتاتا ہوں، اور پھر ساتھ ہی مزید اپنے موضوع پر بھی بات کریں گے، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع پہ، اور ہمارے ساتھ کالر تھی مہک صاحبہ لاہور سے۔ ہم جواب دے رہے تھے مہک صاحبہ کو۔ مہک صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے استعمال کرنی ہے انجیر۔ انجیر 3 عدد آپ روزانہ استعمال کریں گی، اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ یا تو اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کر لیجئے، یا جو کے تلیے کے ساتھ استعمال کر لیجئے، یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے، تیسرا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو رات کو 1 گلاس پانی میں یا آدھا گلاس پانی میں بھگو دیجئے، اور صبح آپ اس انجیر کو سحری میں استعمال کیجئے۔ تو یہ انجیر کا استعمال کرنا آپ کے جوڑوں کے درد کو فائدہ کرے گا، اور بواسیر کا جو مسئلہ ہے یہ بھی آپ کے انشاءاللہ اس کے استعمال کرنے سے آہستہ آہستہ کر کے بہتر ہو جائے گا۔ پھر ساتھ ہی آپ نے جو دوسرے اپنے معاملات بتائے، جس میں آپ نے بتایا کہ جگر پہ چربی بھی کا بھی مسئلہ ہے، اور ساتھ ہی آپ نے کولیسٹرول کی زیادتی کا بتایا۔ تو کولیسٹرول کی زیادتی اور جگر کی چربی کے حوالے سے بھی آپ ایک چھوٹا سا نسخہ ہے، آپ اس کو استعمال کیجئے، اور ساتھ ہی تھوڑا سا واک بھی کیجئے۔ واک کرنے کی عادت کو بھی اپنائیے، تو واک کرنے کی عادت اپنائیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کے یہ مسائل تیزی سے بہتر ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ نے چھوٹی الائچی لینی ہے 50 گرام، اور میتھی دانہ یہ آپ نے لینا ہے 50 گرام۔ ان دونوں چیزوں کو باریک پیس لیجئے، اور باریک پیس کر اب آدھا چمچہ صبح اور آدھا چمچہ شام استعمال کیجئے۔ اس کے استعمال کرنے سے آپ کے یہ دونوں مسائل انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ پھر تیسری بات آپ نے پوچھی کہ کیا آپ جو میڈیسن استعمال کر رہی ہیں کسی بھی مرض کے حوالے سے، تو اس کے ساتھ کیا آپ اجوا استعمال کر سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اجوا کیا ہے، سب سے پہلے یہ چیز سمجھیں۔ اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ فیصل صاحب تھے لاہور سے۔ فیصل صاحب، آپ بھی اس چیز کو تھوڑا سا غور سے سمجھیے، کیونکہ آپ کا جو مرض ہے، آپ کا ڈپریشن، گھبراہٹ اور خوف والی کیفیت ہے، ان تینوں امراض میں، ان تینوں کیفیات میں اجوا کا استعمال کرنا، اجوا پیسٹ کا استعمال کرنا ایک بہترین دوا ہے اور بہترین غذا ہے۔ تو آپ دونوں بھی اس جو میں بتاتا ہوں، جو میں بیان کر رہا ہوں اجوا کے حوالے سے، اس کو تھوڑا سا غور سے سمجھ جائیے، اور اس حساب سے اپنے مرض کے حوالے سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اجوا کا فائدہ کیا ہے؟ اجوا کا ایک اہم فائدہ یہ ہے اجوا بلیسنگ کے استعمال کرنے کا، کہ یہ جنون، یعنی جنون سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ذہنی بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں، چاہے وہ ڈپریشن ہو، ٹینشن ہو، خوف کی، فوبیا کی کوئی کیفیات ہوں، گھبراہٹ، وہ بے چینی والی کیفیات ہوں، ان سب میں فائدہ کرتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ خوف اور گھبراہٹ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے زیادہ تر بعض اوقات دل کی کمزوری کی وجہ سے۔ تو اجوا بلیسنگ کا استعمال کرنا دل کی کمزوری کو دور کرنے میں معاون ہے، اور دل کی بیماریوں کو دور کرنے میں معاون ہے۔ وہ کس طرح سے؟ کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل کا دورہ پڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو سعد، آپ استعمال کیجیے اجوا کھجور اور اس کی گٹھلی، ان دونوں کو استعمال کرنے کا آپ نے ان کو مشورہ دیا دل کی بیماری کے لیے۔ تو دل کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے، دل کی بیماریوں کے لیے اجوا کا استعمال کرنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اجوا بلیسنگ کو استعمال کرتے ہیں تو ایک تو یہ کہ ذہنی طور پر ٹینشن، ڈپریشن، گھبراہٹ وغیرہ کی بھی کیفیات کو دور کرے گا، اور ساتھ ہی آپ کے دل کو مضبوط کرے گا، جس سے آپ کے خوف اور مختلف قسم کی جو فوبیا کی جو کیفیات ہوتی ہیں، یہ انشاءاللہ اس سے آپ کی نجات ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ کر کے آپ اپنی روٹین کی لائف میں آ جائیں گے۔ اور ساتھ ہی کیونکہ یہ ایک ایسی غذا ہے، ایک ایسی دوا ہے جو کہ غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے، تو اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور ساتھ ہی مہک صاحبہ آپ بھی اگر آپ اس کو استعمال کرتی ہیں اپنی مختلف قسم کے ادویات کے ساتھ، تو آپ اس کو بآسانی استعمال کر سکتے ہیں، کہ اس کو استعمال کرنا کسی قسم کے کوئی مضر اثرات نہیں رکھتا، آپ ان کو بآسانی استعمال کر سکتے ہیں۔
इस्तेमाल करने का तरीका भी ये है कि रमज़ानों में आप एक एक चमचा सुबह और एक चमचा शाम इस्तेमाल करें, यानी सहरी और इफ्तारी में एक एक चमचा इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इनसे बेहतर नताइज हासिल कर सकेंगे। और हम बात कर रहे थे अपने मौजू के हवाले से, दर्द सर के हवाले से, कि दर्द सर की अब इंशाल्लाह हम वजूहात बयान करेंगे कि वजूहात क्या होती हैं इसकी, ख़ास तौर से रमज़ानों में। लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं, फिर मज़ीद इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं नौरीन बात कर रही हूँ पत्तोगी से। नौरीन, नौरीन बात कर रही हैं जी। कहाँ से? पत्तोगी से। ठीक है, पत्तो जी से, पत्तो की, ठीक है जी। नौरीन साहिबा फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगी? मेरे हाथ पाँव बहुत जलते हैं, हाथ पाँव पे पसीना बहुत आता है। ठीक है, हाथ पाँव जलते हैं, पसीना ज़्यादा आता है, और ना मेरे वो पेट में भी, मेरे में बहुत ज्यादा चर्बी है, इसकी वजह से मेरी हिप और पेट बहुत बड़ा हुआ है। ठीक है, पेट बढ़ा हुआ है आपका, मतलब और जो निचला हिस्सा है बदन, आपको जिस्म का जो निचला हिस्सा है वो ज़्यादा बढ़ा हुआ है, पेट से नीचे तक का जो हिस्सा है वो ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा आप ये बताइए नौरीन साहिबा, आपकी उम्र कितनी है? मैं ना, आपकी उम्र कितनी है, उम्र बताइए। 22 साल। ठीक है, अच्छा पसीना जो है वो आपके हाथों की हथेलियों पे और पैरों के तलवों पे ज़्यादा आता है बहुत या पूरे ज्यादा जिस्म में आता है? जी, हाथों पैरों पे ज्यादा आता है। ठीक है, ठीक है, मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह मैं आपको इस हवाले से बताता हूँ। आप ये नुस्खा नोट कीजिएगा, इसको इस्तेमाल कीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपका ये मसला बेहतर हो जाएगा। और एक और कॉलर है हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गुजरांवाला से शहजाद बात कर रहा हूँ। गुजरांवाला से शहजाद। शहजाद, आपकी आवाज़ असल में थोड़ी स्लो आ रही है मुझे। हाँ जी, मैं गुजरांवाला से शहजाद बोल रहा हूँ। जी शहजाद साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? हकीम साहब मेरी बीवी है, तो उसको यूरिक एसिड का ना मसला बन गया हुआ है। ठीक है, यूरिक एसिड का मसला है, अल्लाह ताला बेहतर करे। आपकी वाइफ की उम्र कितनी है, उम्र बताइए? 35 साल। 35 साल। और ये यूरिक एसिड का मसला कब से है, कितने अरसे से है? ये हमें तो अभी मालूम हुआ, पहले तो इसकी रिपोर्ट नहीं कराई थी, तो कराइए तो 20-25 दिन हो गए हैं। चलें ठीक तो है, 5.9 है। 5.9 है। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह मैं आपको नुस्खा बताता हूँ, आप ये इस्तेमाल कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपका ये मसला बेहतर हो जाएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत उसका भारी हो गया है। जी, उनका जिस्म बहुत भारी हो गया। अच्छा वज़न ज़्यादा है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, मैं इस हवाले से भी आपको इस हवाले से भी बता देता हूँ, आप मेरे साथ रहिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ कॉलर थी नौरीन साहिबा पतोकी से, और इन्होंने अपने मर्ज़ के हवाले से पूछा कि हाथ पाँव जलते हैं बहुत ज़्यादा, और हाथों में पसीना, और हाथों और पैरों के तलवों में ख़ास तौर से पसीना ज़्यादा आना। साथ ही इन्होंने बताया कि वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, पेट का निचला हिस्सा ज़्यादा बढ़ा हुआ है, हिप और थाइस वगैरह ज़्यादा बढ़े हुए हैं। इसकी कई वजूहात होती हैं, और इन वजूहात के साथ साथ ही बाज़ औक़ात हार्मोन्स की ख़राबी भी इसमें एक अहम किरदार अदा करती है कि मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स का बढ़ जाना जिस्म में आपकी हरारत को बढ़ा देता है, आपको ज़्यादा गर्मी भी महसूस होती है, आपको हाथ पैरों में जलन महसूस होती है, आपके हाथ पैरों में ऐसा लगता है कि हथेलियों से, तलवों से ऐसा लगता है कि आपको गर्म आग निकल रही है, सेक निकल रहा है। तो ये कैफियत भी होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, बाज़ औक़ात हार्मोन्स की ख़राबी की वजह से होता है, बाज़ औक़ात जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के नमकियात का डिसबैलेंस, नमकियात का गैर मुतवाज़िन हो जाना भी इसकी एक वजह होता है, और पानी की कमी भी इसकी एक वजह होती है। जब हमारे जिस्म का कोई भी हिस्सा ज़्यादा गर्म होता है तो उसको ठंडा करने के लिए हमारे जिस्म का एक ऑटोमेटिक निज़ाम होता है जो उसको ठंडा करने के लिए उस जगह पे पसीने के वदूद जो होता है उनको एक्टिव कर देता है, उस जगह पे ज़्यादा पसीना आता है। तो अगर उस जगह की गर्मी को कंट्रोल कर लिया जाए, उस सबब को ख़त्म कर दिया जाए, तो ये पसीना जो ज़ायद बन रहा होता है, पसीना जो ज़ायद डेवलप हो रहा होता है, तो ये ख़ुद ब खुद कंट्रोल हो जाता है। इसके लिए बेहतर ये होता है कि आप अंदरूनी तौर पे जो नुस्खा मैं आपको बयान कर रहा हूँ, ये नुस्खा इस्तेमाल कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आपका ये मसला इससे बेहतर हो जाएगा। आपने कशनीज़, जिसको धनिया भी कहा जाता है, ये लेना है 50 ग्राम। कशनीज़
50 ग्राम ले लीजिए और बही दाना 15 ग्राम, कशनीज़ 50 ग्राम और बही दाना 15 ग्राम, और मिश्री आपने इसमें शामिल करनी है 50 ग्राम। कुल 3 अद्वियात हैं। कशनीज़ जिसको धनिया भी कहा जाता है, साबुत धनिया, या 50 ग्राम ले लीजिए, बही दाना 15 ग्राम और मिश्री 50 ग्राम। इन तीनों अद्वियात को आप बारीक पीस लीजिए और बारीक पीस कर आधा आधा चमचा सहरी और इफ्तारी में इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसके इस्तेमाल करने से आपका ये जो मसला है, जो हाथों पैरों से जलन और गरमाइश निकलती है और पसीना ज़्यादा आता है, ये इंशाल्लाह आपका ये मसला बेहतर हो जाएगा। और साथ ही आपने मोटापे के हवाले से पूछा, और मोटापे के हवाले से शहजाद साहब थे हमारे साथ, उन्होंने अपनी वाइफ के हवाले से भी पूछा। इन दोनों को इंशाल्लाह एक ही नुस्खा तजवीज़ करते हैं, ये आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से मोटापा भी दूर हो जाएगा। और लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम आपसे रब्ता करेंगे। हमारे साथ रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, जवाब दे रहे थे अपने कॉलर को। शहजाद साहब थे हमारे साथ गुजरांवाला से, और इन्होंने अपने वाइफ के हवाले से पूछा था। अपनी वाइफ के हवाले से एक तो यूरिक एसिड का इन्होंने पूछा था कि यूरिक एसिड बढ़ गया है, इस हवाले से एक नुस्खा बता दीजिए। तो यूरिक एसिड के लिए, यूरिक एसिड के बढ़ जाने की कई वजूहात होती हैं, और इसके लिए नुस्खा नोट कर लीजिए। तिब्बे नबी का ये एक बेहतरीन नुस्खा है, और बारहा बहुत से मरीज़ों ने इस नुस्खे को इस्तेमाल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर तिब्बे नबी सेंटर में भी मुझे बहुत से मरीज़ों ने इस हवाले से इस नुस्खे की कामयाबी के हवाले से बयान किया कि आपने जो नुस्खा बयान किया था उसको इस्तेमाल किया, बहुत ज़्यादा बेहतरीन नताइज हैं इस नुस्खे के, ख़ास तौर से यूरिक एसिड के हवाले से। नुस्खा आप नोट कर लीजिए और इसको इस्तेमाल कराइए, जो मुझे उम्मीद है कि आपका ये मसला बेहतर हो जाएगा। आपने लेना है खुद से शीरी 50 ग्राम, सुरंजान शीरी 50 ग्राम और दार हल्द 50 ग्राम। 3 अद्वियात हैं, उससे शीरी 50 ग्राम, सुरंजान शीरी 50 ग्राम और दार हल्द 50 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को आप बारीक पीस लीजिए, और बारीक पीस कर आधा आधा चमचा सहरी और इफ्तारी में इस्तेमाल कराइए। पानी के साथ इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल कराएंगे आप, तो मुझे उम्मीद है कि ये मसला आपका, आपकी जो वाइफ का यूरिक एसिड का जो मसला है वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। फिर साथ ही हमारे साथ नौरीन साहिबा थी, उन्होंने भी अपने मोटापे के हवाले से पूछा कि पेट का निचला हिस्सा बढ़ गया है, हिप और थाइस वगैरह पे बहुत ज़्यादा चर्बी बढ़ गई है। और साथ ही शहजाद साहिबा ने भी अपनी वाइफ के हवाले से ये बात पूछी कि मोटापे का मसला बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये एक आम सी बात हो गई है कि हमारे यहाँ ख़वातीन में बहुत ज़्यादा तेज़ी से मोटापे का मर्ज़ बढ़ता चला जा रहा है। और इसके लिए एक बेहतरीन दवा, एक तवील तजुर्बात के बाद एक दवा जो कि तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में बयान की तरतीब दी गई, वो है एंजियोटिप। एंजियोटिप का इस्तेमाल करना इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। एंजियोटिप का इस्तेमाल करना, आप एंजियोटिप एक चमचा सुबह और शाम इस्तेमाल कीजिए। 1 चमचा आप सुबह इस्तेमाल कर लीजिए और 1 चमचा आप शाम में इस्तेमाल कराइए, यानी सहर और इफ्तार में, क्योंकि आजकल रमज़ान है, सहरी और इफ्तार में 1 चमचा इस्तेमाल कराइए एंजियोटिप का, कि इसके इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है। और साथ ही इसका एक बेहतरीन फ़ायदा ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता जिस्म से फासिद जो चर्बी होती है, जिस्म में जो चर्बी जमा हो रही होती है, ख़ास तौर पर ख़वातीन में निचले पेट के निचले हिस्से में चर्बी ज़्यादा जमा होती है, हिप साइड पे, कमर के साइडों पे, इन हिस्सों पे ज़्यादा, थाइस पे ज़्यादा चर्बी जमा होती है, तो ये जिस्म में ज़ायद चर्बी को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मुआविन है। इसको इस्तेमाल कीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपका ये मसला बेहतर हो जाएगा। हम बात कर रहे थे अपने मौजू के हवाले से, और मौजू के हवाले से हम बात कर रहे थे कि क्या वजूहात होती हैं रोज़े के दौरान में सर में दर्द जो हमें महसूस होता है, उसकी वजूहात क्या होती हैं। ज़ाहिर है कि जैसे मैंने बयान किया कि रोज़ा बीमार नहीं करता, रोज़े की वजह से कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि ये हमारी अपनी गफलतें होती हैं। बाद औक़ात कोई हम ऐसी बेतदाली कर रहे होते हैं जिसकी वजह से कोई ना कोई मसाइल हमें दरपेश होते हैं। तो एक वजह रोज़े के दौरान में सर में दर्द महसूस होने की वो ये होती है
کہ ہم بعض اوقات روزوں کے دوران میں پانی کا انٹیک جو ہے وہ اپنا کم کر دیتے ہیں. جب ہم پانی کا انٹیک کم کرتے ہیں تو جسم میں پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے, اور پانی کی کمی واقع ہونے کی, ڈی ہائیڈریشن کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو سر میں درد محسوس ہوتا ہے. خاص طور سے سر کے اگلے حصے میں آپ کو سر کا درد محسوس ہوتا ہے, آدھے سر میں آپ کو درد محسوس ہوتا ہے, اور یہ سر کا درد خاص طور سے دوپہر کے وقت میں زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے, اور شام تک یہ درد جو ہے وہ شدت اختیار کر لیتا ہے. تو ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے. تو اگر اس قسم کی وجوہات آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں واقعی سر میں درد بھی مجھے ہو رہا ہے, اور میں نے پانی کا انٹیک جو ہے وہ تھوڑا سا, کیونکہ میرا معمول جو ہے وہ تھوڑا ایسا ہو گیا ہے کہ رمضان میں جو ہے وہ پراپر پانی کا استعمال نہیں ہو پا رہا, تو سب سے پہلے اپنے پانی کے انٹیک کو پراپر کیجئے, تاکہ آپ کا یہ اگر عارضہ اس سبب سے ہو تو یہ اس سے بہتر ہو جائے. اس کے علاوہ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت زیادہ بسیار خوری کی عادت اپناتے ہیں, چاہے وہ سحری میں بہت زیادہ ڈٹ کے کھانا ہو, مرغن غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں, اور ملٹی پرپز جو ہے وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں. بعض اوقات ہم دہی بھی استعمال کر رہے ہیں, تو پراٹھا بھی استعمال کر رہے ہیں, اس کے ساتھ مرغن غذائیں مختلف, چکن کا سالن بھی استعمال کر رہے ہیں, ساتھ ہی کباب بھی استعمال کر لیے. تو ایسی مختلف چیزیں جو کہ اپنے غذائیت کے اعتبار سے مختلف نوعیت کے معمولات رکھتی ہیں, مختلف نوعیت کے اپنے سرد گرم مزاج رکھتی ہیں, تو ان چیزوں کو جب آپ ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں تو یہ بعض اوقات تبخیر کی کیفیت پیدا کرتے ہیں. تو یہ جو تبخیر کی کیفیت ہوتی ہے یہ آپ کے جسم کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہے, آپ کو دن بھر نڈھال رکھتی ہے, آپ بوجھل محسوس کرتے ہیں, اور ساتھ ہی سر کے درد کی, سر میں بھاری پن کی کیفیت بھی آپ کو محسوس ہوتی ہے. تو کوشش کیجیے کہ افطار کیجیے, سحری کیجیے, لیکن اعتدال پسندی کو ضرور اپنے ساتھ رکھیے, کہ اعتدال ہمارے دین کا بہت ہی پیارا وصف ہے. اعتدال ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو, اور اعتدال پسندی کو اختیار کرو. اس پہ انشاءاللہ مزید بات کرتے ہیں, لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی راول پنڈی سے. جی کون صاحب؟ جی ریاض احمد. ریاض صاحب, ٹھیک ہے. جی جی ریاض صاحب فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ اچھا حکیم صاحب. جی جی یہ بات کر لیں. ہیلو, جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا نام مسز ریاض ہے, میں راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں. مجھے نا یوٹرس میں رسولیوں کی پرابلم ہے, اس کے علاوہ مجھے پتے میں کافی بڑا سٹون بھی ہے. اس کے لیے کوئی پلیز علاج بتا دیں. میری عمر 52 ایئرز ہے. 62 یا 52؟ نو 52. 552. ٹھیک ہے. جی اچھا, یوٹرس میں رسولی ہے, اور ساتھ ہی آپ نے بیان کیا کہ پتے میں پتھری کا بھی مسئلہ ہے. جی پتے میں پتھری بھی ہے, اور جس کی وجہ سے مجھے اکثر جو ہے نا پیریڈ میں پرولونگ ہوتی ہے, اور میرے دائیں طرف بازو میں بھی کئی دفعہ درد بہت زیادہ, ہاتھ پیر جو ہے وہ سو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایام کی زیادتی ہے, اور ساتھ ہی جو ہے آپ کے بائیں ہاتھ پیر سو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے بائیں کندھے میں درد اور ہاتھ تک یہ جو درد ہے رائٹ سائڈ. اچھا ٹھیک ہے, رائٹ سائڈ پہ آپ کا. ٹھیک ہے. اور یہ میرا بیٹا ہے, 14 سال کی عمر ہے, عبدالہادی نام ہے, اس سے پلیز بات کر لیں. عبدالہادی صاحب. جی عبدالہادی. جی عبدالہادی صاحب فرمائیے, کیا حال ہے آپ کے؟ میں جیسے لمبا ہونا چاہتا ہوں. اچھا, آپ لمبے ہونا چاہتے ہیں. آپ کی عمر کتنی ہے بیٹا؟ میں چھوٹا ہوں. آپ کی عمر کتنی ہے؟ نہیں آتی. عمر کتنی ہے عبدالہادی, آپ کی عمر کتنی ہے؟ حکیم صاحب اس کی عمر یہ 14 سال ہے. یہ دیکھیں یہ بولتا بھی یعنی کہ اسی طرح, یعنی کہ نا کافی چھوٹا ہے, تو یہ تھوڑا دماغی طور پہ نا کمزور ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ رہیے, انشاءاللہ میں آپ کو اس حوالے سے بتا دیتا ہوں. عبدالہادی کے حوالے سے بھی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام.
ٹھیک ہے، میرے خیال لائن ڈراپ ہوگی. اصل میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بات نہیں ہو پاتی اور لائن ڈراپ ہو جاتی ہے یا ڈسکنیکشن ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے بھی ایک بہتر حل ہم نے نکالا ہے اور انشاءاللہ بریک سے واپسی پر اس حل کو بھی بتاتے ہیں کہ وہ کون سا حل ہے جو اس مسئلے کے لیے نکالا ہے. اس پہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی اور مزید اپنے موضوع پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ کالر تھے مسز ریاض صاحبہ تھیں، کالر تھیں ہمارے ساتھ، اور انہوں نے اپنے مرض کے حوالے سے پوچھا کہ یوٹرس میں رسولیوں کا مسئلہ ہے اور اس کے لیے ایک نسخہ استعمال کرنا بہت مفید ثابت ہوتا ہے، خاص طور پہ یوٹرس کی رسولیوں کے لیے. آپ نے لینا ہے آمبا ہلدی 50 گرام، چرائتا نیپالی 50 گرام، خست شیریں 20 گرام اور پوست انار 50 گرام. کل 4 ادویات ہیں. دوبارہ نسخہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. آپ نے لینی ہے آمبا ہلدی 50 گرام، خست شیریں 20 گرام، چرائتا نیپالی 50 گرام اور پوست انار یعنی انار کا جو اوپر کا چھلکا ہوتا ہے یہ آپ نے لینا ہے 50 گرام. ان تمام ادویات کو باریک پیس لیں اور باریک پیس کر آدھا آدھا چمچہ صبح شام سحر اور افطار میں استعمال کیجیے. ساتھ ہی آپ نے پتے کی پتھری کے حوالے سے پوچھا. پتے کی پتھری کے لیے ایک بہترین نسخہ جو اکثر میں اپنے ناظرین کو بتاتا ہوں اور اس کے بہت ہی اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں اس حوالے سے. اس کے لیے ایک نسخہ یہ ہے کہ آپ رات کو 3 دانے انجیر کے سرکہ سیب کے اندر بھگو کر رکھ دیجئے اور صبح ان انجیر کے دانوں کو استعمال کر لیجئے اور سرکہ جو ہے وہ اس کو دوبارہ اس کے اندر نئی انجیر بھگونے کے لیے اس کو رکھ دیجئے. اس کو استعمال نہیں کرنا بلکہ آپ نے جس انجیر کو آپ نے رات کو سرکے کے اندر بھگویا تھا آپ نے وہ انجیر کے دانے نکالے اور صبح استعمال کر لیے. اس کو تھوڑی سی دیر نکال کر رکھیں تاکہ اس میں جو موجود سرکہ ہے وہ اضافی سرکہ وہ نکل جائے اور اس انجیر کے دانوں کو استعمال کرنا ہے آپ نے. تو اس سے آپ کے پتے کی پتھری کا جو معاملہ ہے وہ بہتر ہو جائے گا. اور ایام کی زیادتی وہ رسولیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ علامت ہوتی ہے، یہ مرض نہیں ہے بلکہ یہ آہستہ آہستہ کر کے جب یہ رسولیاں بہتر ہو جائیں گی تو انشاءاللہ یہ جو اضافی ایام کی خرابی ہیں یہ انشاءاللہ اس سے بہتر ہو جائیں گی. اور آپ نے اپنے بیٹے کے حوالے سے پوچھا عبدالہادی کے حوالے سے. تو عبدالہادی آپ 3 چیزوں کو استعمال کریں. 3 چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. نمبر یہ کہ ایک نسخہ ہے چھوٹا سا. آپ نے تباشیر نقرہ لینی ہے 50 گرام اور مصری لینی ہے 100 گرام. تباشیر نقرہ 50 گرام اور مصری 100 گرام لے کر آپ دونوں کو باریک پیس کے آپ استعمال کریں گے. آدھا آدھا چمچہ صبح شام دودھ سے استعمال کرنا ہے. اور ساتھ ہی آپ نے استعمال کرنا ہے اجوا بلیسنگ. آپ نے اجوا بلیسنگ 1 چمچہ صبح اور 1 چمچہ شام استعمال کرنا ہے. جب آپ تباشیر والا جو نسخہ استعمال کریں گے وہ دودھ سے استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ ہی آپ اجوا بلیسنگ 1 چمچہ صبح شام استعمال کریں گے. اور تیسری چیز جو آپ نے اپنی زندگی میں شامل کرنی ہے وہ ہے مسواک کا استعمال. کہ آپ نے لازمی ہے کہ دن میں کم سے کم 5 مرتبہ اور اگر 5 مرتبہ پاسبل نہ ہو سکے تو 3 مرتبہ 2 مرتبہ جتنی مرتبہ پاسبل ہو سکتا ہے آپ نے اپنی زندگی میں مسواک کو شامل کرنا ہے. بیٹا آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ اس کے بہترین نتائج دیکھیں گے کہ مسواک کے استعمال کرنے سے آپ کی ذہنی صلاحیتیں بہتر ہوں گی اور انشاءاللہ آپ کی گروتھ جو ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی. اور ہمارے ساتھ جو کالر تھی شہزاد صاحبہ گجراوالا سے، انہوں نے دوبارہ PCR میں میرے خیال رابطہ کر کے پوچھا ہے کہ آپ یورک ایسڈ کا جو میں نے نسخہ بیان کیا تھا وہ دوبارہ بتا دوں. تو آپ نسخہ دوبارہ سے اطمینان سے لکھ لیجئے، میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں. آپ نے لینا ہے سرنجان شیریں 50 گرام. نمبر 1 سرنجان شیریں، نمبر 2 قسط شیریں. یہ 2 الگ چیزیں ہیں. سرنجان شیریں 50 گرام، قسط شیریں 50 گرام اور دار ہلد 50 گرام. ان تینوں ادویات کو باریک پیس لیجئے اور باریک پیس کر آدھا آدھا چمچہ سحر اور افطار میں استعمال کیجئے. انشاءاللہ اس کے استعمال کرنے سے یورک ایسڈ تیزی سے بہتر ہو جائے گا. اور ساتھ ہی ایک وہ نسخہ جو درد سر کے حوالے سے ہم نے تجویز کیا ہے طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں، جو کہ اخذ کیا گیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ اپنے ناظرین کی خدمت میں وہ نسخہ پیش کریں
کیونکہ وقت بھی مختصر ہوتا ہے، اور یہ نسخہ اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کر کے ان کو بیان کریں کہ اس نسخے کو اگر خدا نخواستہ سر کا درد کی کوئی کیفیت ہو رمضان کے دوران میں، تو وہ خواتین و حضرات جن کو سر کے درد کی کیفیت ہو وہ اس نسخے کو تیار کر لیں اپنے پاس، اور اس نسخے کو بنا کر رکھیں اور اس نسخے کو استعمال کریں۔ تو اس کے استعمال کرنے سے آپ یقینی طور پہ سر کے درد سے محفوظ رہیں گے، چاہے وہ آدھے سر کا درد ہو چاہے پورے سر کا درد ہو۔ اور ساتھ ہی جو احتیاطیں ہم نے بیان کی کہ اگر پانی کی کمی ہے تو اس سے بچیں، اور اگر بہت زیادہ اوور ڈائٹ کرتے ہیں اور جسے ہم کہتے ہیں بسیار خوری والی کوئی کیفیت ہوتی ہے تو اس سے بچیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ نسخہ بہت زیادہ کارآمد ہوگا اور اس نسخے کے بہت زیادہ نتائج آپ کو حاصل ہوں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ نسخہ جو کہ اس حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، اور آپ کاغذ اور قلم لے لیجئے اور جو نسخہ میں بیان کرتا ہوں اس نسخے کو لکھ لیجئے۔ نسخہ ہے استقدوس آپ نے لینا ہے 30 گرام، عود لکڑی آپ نے لینی ہے 20 گرام، سندل سفید آپ نے لینی ہے 50 گرام، اور کشنیز آپ نے لینا ہے 10 گرام۔ کل 4 ادویات ہیں، میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ استقدوس آپ نے لینا ہے 30 گرام، سندل سفید آپ نے لینی ہے 50 گرام، عود لکڑی آپ نے لینی ہے 20 گرام، اور کشنیز آپ نے لینی ہے 10 گرام۔ یہ نسخہ ہے جو دوران سر کے لیے، سر کے درد کے لیے تجویز کیا گیا ہے، ایک بہترین نسخہ۔ اس کو آپ پیس لیجئے، تمام ادویات کو باریک پیس کر آدھا چمچہ سحر اور افطار میں استعمال کیجئے، 1 گلاس سادہ پانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بہترین نسخہ ہے، آپ کو سارا دن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کے سر کے درد کے لیے بہترین دوا ثابت ہوگی۔ اور اس نسخے کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ آپ جو چیزیں میں نے بیان کی، ایک تو یہ کہ آپ پانی کا انٹیک پراپر کریے، کیونکہ آج کل گرمیاں ہیں اور گرمیوں میں پانی کی کمی کی وجہ سے سر کا درد ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی غذا جو ہے وہ بہت زیادہ ہیوی ڈائٹ استعمال نہ کریں، مرغن غذائیں استعمال نہ کریں، کہ مرغن غذاؤں کے استعمال کرنے سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو روزہ زیادہ فیل ہوتا ہے، زیادہ روزہ محسوس ہوگا، آپ زیادہ تھکن کا شکار ہوں گے، گو کہ آپ بہت زیادہ کام نہ بھی کریں اس کے باوجود بھی آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ نے بہت زیادہ کوئی پہاڑ توڑ لیے، کوئی بہت زیادہ کوئی آپ نے بھاری کام کر لیا۔ تو بہت زیادہ ہیوی ڈائٹ نہ لیں، ہلکی غذا لیں، جیسے سحری، بہترین سحری کیا بیان کی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی بہترین سحری کیا ہے؟ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ کھجور کو مومن کی بہترین سحری قرار دیا گیا، تو اس کو استعمال کرنا بہترین فوائد رکھتا ہے، تو استعمال کریے، کھجور کا استعمال کیجیے۔ کھجور کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں اجوا استعمال کرنا تو اجوا بلیسنگ بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو جو کا دلیہ استعمال کیجیے، کہ تلبینہ استعمال کرنا کمزوری کو دور کرتا ہے، اور کمزوری کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو دن بھر تر و تازہ رکھے گا۔ اگر آپ اس تلبینہ کے اندر 1 چمچہ شہد کا استعمال کر لیں تو یہ آپ کو دن بھر تر و تازہ رکھے گا۔ اور ساتھ ہی اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیے کہ جو لوگ ضعف جگر کا عارضے میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جو لوگ کسی بھی حوالے سے معدے کی کسی مرض میں مبتلا ہوں، چاہے وہ معدے کے زخم یا السر میں مبتلا ہوں، تو ان لوگوں میں بھی یہ شکایت پائی جاتی ہے کہ ان میں بھی سر کے درد کا عارضہ پایا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ بھی اگر اس نسخے کو استعمال کریں اور تھوڑی سی احتیاط کریں کہ تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں، تیز مرچ مسالوں سے پرہیز کریں، مرغن غذاؤں سے بچیں، تو مجھے امید ہے کہ اس مرض سے بچ سکتے ہیں، بہت زیادہ اس مرض سے قابو پانے میں فائدہ مند ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی جناب میں قبول فرمائے، اور ہمیں اس رمضان کا ادب کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اس کو بخیر و عافیت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان حکیم سید عاصم علی کو اجازت دیجیے، کل کسی نئے موضوع کے ساتھ اسی پروگرام میں انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔